بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان آسمانی جوڑا، جس کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ سکندر نے تیش کے عالم میں راحت کو قتل کی دھمکی بھی دی تھی۔ وہ اس وقت بہت غصے میں تھا۔ وہ بیٹے کی طرف داری کرتے ہوئے بولی، میرا تیر نشانے پر لگا تھا۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، یعنی سکندر نے واقعی قتل کی دھمکی دی تھی؟ وہ جلدی سے بولی، اس شدین کو رب جانے کیا ہو گیا تھا کہ سکندر کے سامنے بالکل گونگی بہری بن گئی تھی۔ وہ اس سے سوال پر سوال کر رہا تھا، پر اس نے تو چپ شاہ کا روزہ رکھ لیا تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ سجاول کے کرتوت کھول کر اپنے خامن کو بتا دے، مگر اسے تو جیسے سختہ طاری ہو گیا تھا۔ راحت کی خاموشی سے سکندر نے یہی مطلب نکالا کہ یقیناً سجاول نے اسے جو کچھ بھی بتایا تھا وہ سچ ہی تھا۔ بار بار پوچھنے پر بھی جب راحت کی زبان نہیں ہلی تو سکندر نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور چلا کر بولا، میں تیرے یار کا نام تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں، جلدی بول، نہیں تو بری طرح پیش آؤں گا۔ راحت بدستور خاموش تھی۔ اس کی خاموشی ایک بپھرے ہوئے خاوند کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ وہ گھرا کر بولا، زبان کھول، نہیں تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی تیرے ٹکڑے کر کے صحن میں دبا دوں گا، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ راحت کی زبان خاموش تھی، مگر آنکھوں نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ٹپ ٹپ آنسو بہا رہی تھی۔ سکندر کا غصہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو، یہ آنسو بہا کر تم سچی بن جاؤ گی؟ نہیں، آج میں تمہارا فیصلہ کر کے ہی چھوڑوں گا۔ میں تمہاری خاطر پردیس میں دن رات محنت مزدوری کرتا رہا۔ کس لیے؟ تمہارے لیے۔ اور تو یہاں یاریاں لگاتی پھر رہی ہے۔ جلدی بتا اپنے یار کا نام، ورنہ پہلے میں تیرا پیٹ پھاڑوں گا، پھر تیرے ٹوٹے کر دوں گا۔ جب سکندر کا غصہ کسی طرح ٹھنڈا ہونے میں نہ آیا اور راحت نے بھی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے زبان نہ کھولی تو میں نے ساری صورتحال سکندر کو بتا دی۔ پوری بات سننے کے بعد وہ ہوش میں آ گیا۔ صبح تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ فضل بی بی کی بات ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، یہ سارا ہنگامہ گزشتہ رات کو ہوا تھا؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا اور ماسٹر یونس بھی اس وقت بیٹھک میں ہی موجود ہوگا اور یقیناً اس نے بھی یہ ساری آوازیں سنی ہوں گی۔ صاف بات ہے جی، سنی تو ہوں گی۔ اس نے اس کے بارے میں کچھ پوچھا نہیں؟ وہ بولی، صبح اٹھ کر پوچھا تھا، مگر میں نے اس سے کہا تھا کہ ہسپتال سے واپس آنے کے بعد اسے پوری بات بتاؤں گی، اور وہ میرا جواب سن کر کارخانے چلا گیا تھا۔ اس کے جواب سے میں مطمئن نہیں ہوا۔ کیا وہ تمہارا جواب سن کر مطمئن ہو گیا تھا؟ پتہ نہیں جی، وہ عجیب سے لہجے میں بولی، مگر وہ کچھ بولا نہیں تھا، خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے 2-4 مزید سوالات پوچھنے کے بعد فضل بی بی کو فارغ کر دیا۔ اسی دوران میں تھانے سے 2 کانسٹیبل وہاں پہنچ گئے تھے۔ میں نے ایک کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ راحت کی سوختہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے شہر کے ہسپتال لے جائے۔ میری بات سنتے ہی سکندر علی بول اٹھا، تھانے دار صاحب، کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ اب اس میں بچا ہی کیا ہے جس کا پوسٹ مارٹم کریں گے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ پریشانی کی بات تو ہے جناب، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا، پہلے کیا اس کے ساتھ کم زیادتی ہوئی ہے جو اب چیر پھاڑ بھی کریں گے؟ سچ اگلوانے کے لیے تو ہم زندہ انسانوں کی بھی چیر پھاڑ کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ وہ میرے جملے کے آخری الفاظ پر چونک گیا۔ یہ آپ کیا کہتے ہیں جناب؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے لہجے کی صفاکی میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے 2 سال پہلے میں نے ایک نہایت ہی پیچیدہ کیس حل کیا تھا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ 3 سال قبل مرنے والے ایک شخص کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا تھا۔ میں نے اس کی قبر کھدوائی تو وہاں چند ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر پوسٹ مارٹم کی میز پر پہنچ کر وہی ہڈیاں بول اٹھی تھیں، اور یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ واقعی اس شخص کی موت طبعی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ زہر خورانی سے موت کی نیند سو گیا تھا۔ بعد ازاں اس کی قاتل بیوی کو میں نے جیل بھجوا کر ہی دم لیا تھا۔
ایک لمحے کو رک کر میں نے اپنی بات تمام تر صفاقی کے ساتھ جاری رکھی۔ برخوردار، پوسٹ مارٹم کوئی ایمی سی چیز نہ سمجھو۔ راحت کی سوختہ لاش بہت سے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھا دے گی۔ پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، وہ بیزاری سے بولا۔ میرے تو کچھ پلے نہیں پڑ رہا۔ ابھی تو میں نے تم سے کوئی بات ہی نہیں کی ہے بھولے بادشاہ۔ میں نے سر کو اوپر نیچے حرکت دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے پلے کیا خاک پڑے گا؟ آپ کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو تھانے چل کر پتہ چلے گا۔ تھانے؟ وہ حیرت آمیز لہجے میں بولا۔ میں تھانے کیوں جاؤں؟ تھانے تو تمہیں چلنا ہی پڑے گا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا عزیز از جان جگری یار تو وہاں پہنچ چکا ہے، اب تمہاری باری ہے، اور تمہارے بعد ماسٹر جی کا انتظار ہے۔ وہیں آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے، کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ غصے سے بولا۔ ایک تو میری بیوی جل کر ہلاک ہو گئی اور الٹا آپ مجھے تھانے لے جانا چاہتے ہیں۔ جل کر ہلاک نہیں ہوئی بے وقوف، میں نے تیز لہجے میں کہا، بلکہ ہلاک ہونے کے بعد جلی ہے۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ میں نے اسے موقع کی تفصیلات بتانے کے بعد کہا، راحت کو باقاعدہ قتل کیا گیا ہے۔ قتل؟ یہ آپ کیا کہتے ہیں جناب؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ کس نے قتل کیا ہے اسے؟ تم تینوں میں سے کسی ایک نے۔ میں تو صبح ہی اماں کے ساتھ ڈسکے چلا گیا تھا، باقی دو تو یہیں تھے۔ میرا تو سر چکرا رہا ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بولا۔ اس سے تو اچھا تھا میں واپس ہی نہ آتا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، کہاں سے واپس نہ آتے؟ ڈسکا سے؟ آپ تو ہر بات کا الٹا مطلب نکالتے ہیں، وہ غصے سے بولا۔ میرے کہنے کا مقصد تھا کہ نہ میں ملک واپس آتا اور نہ مجھے یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا۔ میں نے سنا ہے تم گزشتہ 3 سال سے مڈل ایسٹ میں ملازمت کر رہے ہو۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ کیا کام کرتے ہو وہاں؟ مزدوری، وہ حقارت سے بولا۔ پاکستانی وہاں جا کر اور کیا کر سکتے ہیں؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں، میں نے اس کی اکتاہٹ سے تفریح لیتے ہوئے کہا۔ اگر آدمی ہنرمند اور تعلیم یافتہ ہو تو ترقی کے سینکڑوں مواقع مل جاتے ہیں۔ یہ دراصل ایک نفسیاتی حربہ تھا۔ میں نے اس سے غیر متعلق باتیں کر کے اپنے مطلب کی باتیں اگلوانے کی کوشش کی تھی۔ وہ بولا، اگر اعلیٰ تعلیم اور ہنر میرے ہاتھ میں ہوتا تو پردیس کاٹنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں نے اچانک پوچھا، کل رات تم نے اپنی بیوی کو قتل کی دھمکی بھی دی تھی؟ وہ گڑبڑا گیا، پھر جواب دیا، وہ تو جی بس وقتی اشتعال تھا، صبح تک سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بتایا، دراصل مجھے ایک غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن جلد ہی اماں نے میری وہ غلط فہمی دور کر دی تھی۔ ایسی غلط فہمیاں اتنی آسانی سے دور نہیں ہوتی سکندر علی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مجھے دیکھ کر رہ گیا۔ اتنی دیر میں ایک کانسٹیبل نے لاش لے جانے کے لیے تانگے کا انتظام کر لیا تھا۔ وہ لاش لے کر وہاں سے روانہ ہوا تو میں نے دوسرے کانسٹیبل سے کہہ کر اپنے لیے دوسرا تانگا منگوا لیا۔ موقع کی کارروائی پوری ہو چکی تھی، اب میرا کوئی کام نہیں رہا تھا۔ میں نے وہاں موجود کانسٹیبل کو ہدایت کر دی کہ جیسے ہی ماسٹر یونس وہاں پہنچے وہ اسے لے کر تھانے چلا آئے۔ میں زیادہ دیر تک تھانے سے غیر حاضر نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے سکندر علی کو ساتھ لے کر تانگے میں بیٹھ گیا، پھر تانگا تھانے کی جانب روانہ کیا۔ سکندر علی نے رسہ توڑانے کی بہت کوشش کی، مگر میرے ایک ہی تھانے دارانہ دبکے نے اسے چپ کروا دیا۔ دوسرے روز اتوار تھا اور چھٹی تھی۔ گزشتہ رات سکندر علی اور سجاول نے سرکاری مہمان خانے میں گزاری تھی۔ میں انہیں رات والے عملے کے حوالے کر کے گھر چلا گیا تھا۔ جب کانسٹیبل کو میں ماسٹر یونس کے انتظار میں جائے وقوع پر چھوڑ آیا تھا، وہ مغرب سے کچھ دیر پہلے واپس آ گیا تھا، مگر اکیلا۔ ماسٹر یونس اس کے ساتھ نہیں تھا۔ جس معتبر شخص کو میں نے یونس کو بلانے اس کے کارخانے بھیجا تھا، وہ وہاں سے یہ خبر لایا تھا کہ وقوع کے روز ماسٹر یونس کارخانے میں گیا ہی نہیں تھا۔ یہ اطلاع خاصی اہم تھی۔ فضل بی بی نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ ان کے ڈسکا روانہ ہونے سے کچھ دیر پہلے ماسٹر یونس کارخانے چلا گیا تھا۔ اگر وہ کارخانے نہیں گیا تھا تو پھر کہاں گیا تھا؟ یہ سوال بہت اہم تھا۔ میں نے اے ایس آئی الیاس گھومن کو مذکورہ ٹیکسٹائل مل کا پتہ سمجھا کر روانہ کر دیا۔ میں نے اسے تاکید کر دی تھی کہ وہ فیکٹری کے منشی یا مینیجر سے مل کر ماسٹر یونس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لے، نیز وانڈو میں اس کے گھر کا اتا پتہ بھی معلوم کرے۔
الیاس گھمن کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل سے کہہ کر سجاول کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ فضل بی بی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ماسٹر یونس کے گھر کے پتے سے واقف نہیں تھی۔ اس صورت میں یونس کی ذات پر شک اور گہرا ہو گیا تھا۔ وہ آ کر میرے سامنے کرسی پر بیٹھنے لگا تو حوالدار نے اسے کالر سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ اوے لاٹ صاحب کے پتر، یہ تمہاری بیبے کا ڈرائنگ روم نہیں ہے، حوالدار نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ الف کی طرح سیدھا کھڑے ہو جا ورنہ مار مار کر باندر بنا دوں گا۔ غلطی ہو گئی سرکار، سجاول نے سہمی ہوئی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے معتدل لہجے میں پوچھا، رات کیسی گزری ہے تمہاری؟ کوئی تکلیف شکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہ جی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی جناب، پر کیا ہوئے؟ اس نے ہتھ کڑی والے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، حضور میں عزت دار آدمی ہوں، اگر آپ کا بلاوا آئے گا تو میں روزانہ تھانے میں متھا ٹیک دیا کروں گا جی، مجھے اس ہتھ کڑی سے نجات دلا دیں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا تھا، مگر وہ میری نظروں میں مشکوک ہو چکا تھا۔ فضل بی بی نے راحت کے حوالے سے سجاول کے بارے میں جو واقعہ بیان کیا تھا میرے لیے وہی کافی تھا، تاہم میں چاہتا تھا کہ سجاول کی زبانی بھی اس کی تصدیق کر لوں۔ اس مقصد کے لیے مجھے ذرا سختی سے کام لینا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، یہ ہتھ کڑی تو اب اس وقت کھلے گی سجاول جب تمہیں پھانسی کے پھندے کی طرف لے جایا جائے گا۔ سرکار میرا قصور کیا ہے؟ وہ اپنی آواز میں مسکینی بھر کر بولا، تمہارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، قانون کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا جناب۔ اوئے، ہم تو جھوٹے کو چہرے سے ہی پہچان لیتے ہیں، حوالدار نے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ سیدھی طرح ملک ہورانو سب کچھ سچ سچ بتا دے ورنہ چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ کیا ارادہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ سرکار میں نے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، ذرا بھی غلط بیانی نہیں کی۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ متوفی راحت چھپ چھپ کر ماسٹر یونس سے ملتی رہتی تھی؟ آہو جی، میں نے خود کئی بار انہیں آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، میں نے کہا، وہ ان کے گھر میں رہتا تھا، ایسے میں بات چیت ہونا تو لازمی ہے، مگر ان کے درمیان دوسری قسم کی بات چیت ہوتی تھی۔ میں نے اچانک سوال کیا، تمہیں راحت سے کیا دشمنی تھی؟ جی، وہ چونک کر بولا، مجھے بھلا اس سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہ میرے دوست کی عزت تھی جناب، اسی لیے تو میں اس کی طرف سے پریشان تھا۔ ملک صاحب یہ لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانے گا۔ حوالدار نے لقمہ دیا، اسے ذرا میرے حوالے کر دیں، تھوڑی سی محنت کے بعد فر فر بولنے لگے گا۔ ضرورت پڑی تو ایسا بھی کرنا پڑے گا، میں نے کہا، فی الحال تو میں شرافت سے کام لے رہا ہوں۔ سجاول نے ملتجی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ تھانے دار صاحب یہ ہتھ کڑی تو کھول دیں، سچ بولنا شروع کر دو، ہتھ کڑی بھی کھل جائے گی۔ میں نے کہا، میں فضل بی بی سے تمہارے بارے میں ایک نئی کہانی سن کر آیا ہوں۔ خالہ نے آپ کو کیا بتایا ہے جی؟ وہ ایک دم پریشان نظر آنے لگا۔ اوئے بدبختہ، تمہارے ماتھے پر خالہ کا نام سنتے ہی پسینے کی تریلیاں کیوں آ رہی ہیں؟ حوالدار نے اسے گھیرا۔ وہ غیر ارادی طور پر پیشانی کو صاف کرتے ہوئے بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں سرکار، بس ذرا گرمی شرمی ہے نا۔ تمہاری ساری گرمی تو میں ناک کے راستے نکالوں گا بچو، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اگر اب تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی جھوٹ نکلا تو سمجھ لینا کہ تمہاری خیر نہیں۔ اس نے ہراساں نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، راحت نے تمہارے منہ پر کیوں تھوکا تھا؟ یہ جھوٹ ہے، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ میں نے دیکھا یہ سوال سنتے ہی وہ لرزنے لگا تھا۔ حوالدار اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ رحم سرکار رحم، وہ چلاتا رہا مگر دوسرے ہی لمحے حوالدار اسے وہاں سے لے جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے راحت کے شوہر سکندر علی کو اپنے پاس بلا لیا۔ گزشتہ رات میں نے سکندر علی اور سجاول کو علیحدہ علیحدہ بند کرنے کی ہدایت کی تھی اور ایسا ہی ہوا تھا۔ سکندر علی میرے کمرے میں آیا تو اس کے چہرے پر برہمی کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ میں نے کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ سکندر علی۔ بیٹھنے کے بعد اس نے شکایتی لہجے میں کہا، ملک صاحب آپ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ بگڑ کر بولا، ایک تو میری بیوی جان سے گئی، الٹا مجھے ہی تھانے میں بند کر دیا۔ برخوردار، تمہیں اپنے پاس رکھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ میں نے کہا، اگر تم چاہو تو یہاں سے جا سکتے ہو، یہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جی؟ وہ الجھن آمیز حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔
میں نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں تم واقعی جا سکتے ہو، اگر میرے سوالوں کے تسلی بخش جواب دے دو تو۔ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے چکا ہوں۔ میں نے تسلی بخش جواب کی بات کی ہے۔ آپ کی تسلی کس طرح ہوگی؟ تم سچ اگل دو، میں مطمئن ہو جاؤں گا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ہمیشہ سچ نگلا ہے، اسی لیے سچ ہی اگلتا ہوں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، شاباش۔ میں نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، تم نے بتایا تھا کہ جمعے کی رات تمہارا اپنی بیوی سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ میں اس بات کا جواب دے چکا ہوں۔ غالباً تم نے یہ بتایا تھا کہ تمہارے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ جی ہاں، میں نے یہی کہا تھا۔ وہ خفگی سے بولا، وہ غلط فہمی کیا تھی؟ وہ ایک دم بھڑک اٹھا، وہ ہمارا میاں بیوی کا آپس کا معاملہ تھا۔ میں آپ کو اپنے ذاتی معاملات میں دخل دینے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ معاملہ اب صرف تمہارا معاملہ نہیں رہا۔ میں نے کہا، تمہاری بیوی قتل ہو چکی ہے۔ کل تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ اس کی موت کب اور کس طرح واقع ہوئی تھی۔ تمہارا ذاتی معاملہ اب قابل دخل اندازی پولیس بن چکا ہے۔ یہ فوجداری کا کیس ہے اور تمہاری پوزیشن اس میں بہت نازک ہے۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ ہم اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ میں نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، تم یہ بتاؤ کہ تمہارا اپنی بیوی سے کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ میں جانتا تھا کہ ان کے درمیان کس وجہ سے تلخ کلامی ہوئی تھی۔ فضل بی بی اور پھر سجاول مجھے کافی کچھ بتا چکے تھے، مگر میں سکندر علی کی زبان سے یہ سب کچھ سننا چاہتا تھا۔ اس طرح مجھے یہ جاننے میں آسانی ہو جاتی کہ آیا اس نے اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے یا راحت کا قاتل کوئی اور ہے۔ اسے خاموش دیکھ کر میں نے کہا، سکندر علی، اگر تم نے اپنی زبان نہ کھولی تو مجبوراً مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ بار بار ایک ہی بات کیوں پوچھتے ہیں۔ تم اس چھوٹی سی بات کے لیے اپنا ننھا سا ذہن نہ تھکاؤ اور شرافت سے میرے سوال کا جواب دے دو۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، اگر اب بھی تم نے جھگڑے کی وجہ نہ بتائی تو میں تمہارا کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ خوف کی لہر دکھائی دی۔ وہ شکستہ لہجے میں بولا، میرا خیال ہے اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے تجھے اپنا خیال ظاہر کرنے کے لیے نہیں کہا بجو، میں نے اسے ایک تماچا رسید کرتے ہوئے کہا، اور تو فائدے نقصان کے چکر میں نہ پڑ، یہ چکر تجھے پھانسی کے پھندے تک لے جائے گا احمق۔ تھپڑ کھا کر وہ کھڑا ہو گیا اور خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تھپڑ کی آواز سن کر ایک ہٹا کٹا کانسٹیبل اندر آ گیا۔ کیا ہوا ہے ملک صاحب؟ اس نے اندر آتے ہی پوچھا۔ سر، ہم کس مرض کی دوا ہیں، ذرا ہمیں بھی مہمان کی خدمت کا موقع دیں۔ میں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا لیا اور خود دوبارہ کرسی پر جا بیٹھا۔ سکندر علی بدستور کھڑا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے روبدار آواز میں سوال کیا، ہاں بھائی پوستی بدماش، اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ جناب، مجھے راحت کے کردار کے بارے میں کوئی اچھی رپورٹ نہیں ملی تھی۔ اچھی رپورٹ نہ ملنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ میری غیر موجودگی میں وفادار نہیں رہی تھی، وہ نظریں نیچی کر کے بولا۔ کانسٹیبل نے اس کی گردن پر دھموکا ثبت کرتے ہوئے کہا، اوئے کیا زنانیوں کی طرح نظریں جھکا کر بات کر رہے ہو؟ منڈی اٹھا کر ملک صاحب کے سوال کا جواب دو۔ میں نے پوچھا، تمہیں کس نے بتایا تھا کہ تمہاری بیوی بے وفائی کی مرتکب ہوئی ہے؟ یہ بات مجھے میرے ایک دوست نے بتائی تھی۔ اس دوست کا نام کیا ہے؟ سجاول، سکندر علی نے بتایا۔ اور تم نے اس کی بات کا یقین کر لیا؟ میں نے کہا، وہ جی بات ہی ایسی تھی۔ سکندر علی نے کہا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اماں نے میری غلط فہمی دور کر دی، ورنہ میں تو… یہ کہانی نہیں چلے گی سکندر علی، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنی بیوی سے جھگڑا کرتے وقت اسے قتل کی دھمکی بھی لگائی تھی۔ وہ تو جی میں نے اسے ڈرانے دھمکانے کے لیے کہا تھا، ورنہ میرا تو ارادہ تھا کہ اس جیسی بد کردار عورت کو اپنی زندگی ہی سے نکال دوں گا، اور پھر صبح ہوتے ہی تم نے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ وہ روحاں سے لہجے میں بولا، آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آتا؟ شرافت سے اپنے جرم کا اقرار کر لو سکندر، تم نے راحت علی کو کس طرح قتل کیا ہے؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے تھانے دار صاحب۔ میں نے تو… اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی اور کانسٹیبل کے زوردار ٹھڈے نے اس کی پنڈلی کا مزاج پوچھ لیا۔ سکندر علی بل بلا اٹھا۔ کانسٹیبل نے اس کی کمر پر ایک دھانسو قسم کی لات رسید کرتے ہوئے کہا، اوئے چڑے کی اولاد، ملک صاحب سے بے ادبی کرتا ہے، مرچوں والا ڈنڈا پورا گزار دوں گا، ہر پھیرے پر بے 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 کرے گا۔
وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر رو دینے والے انداز میں بولا، ملک صاحب، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے راحت کو قتل نہیں کیا۔ میں بالکل بے گناہ ہوں۔ میں نے اماں کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ اس نے تو مجھے سجاول کا اصلی چہرہ بھی دکھا دیا تھا۔ باخدا راحت کی طرف سے میرا دل میں جو غصہ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ میرا دل صاف ہو گیا تھا۔ میں نے سوالات کا زاویہ بدل دیا۔ اصل بات یہ تھی کہ جب تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہ آ جاتی کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی تھی۔ تاہم مجھے یقین تھا کہ قتل تو ضرور ہوا تھا۔ وہ محض آتش زدگی کا واقعہ نہیں تھا اور قاتل انہی تینوں یعنی سکندر علی، ماسٹر یونس اور سجاول میں سے کوئی ایک تھا۔ اصل قاتل تک پہنچنے کے لیے مجھے ہر طرح کے نفسیاتی اور متشدد حربے آزمانا تھے جن کا آغاز میں نے کر رکھا تھا۔ میں نے سکندر علی سے پوچھا، تمہارا کرایہ دار ماسٹر یونس کیسا آدمی ہے؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اسے میری غیر موجودگی میں رکھا گیا ہے، سکندر علی نے بتایا۔ ہسپتال جاتے ہوئے میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ جلد از جلد ماسٹر یونس سے بیٹھک خالی کروا لے۔ تم صبح کتنے بجے گھر سے نکلے تھے؟ تقریباً 7 بجے۔ میں نے فضل بی بی کی بات کی تصدیق کرنے کی خاطر پوچھا، جب تم روانہ ہوئے اس وقت ماسٹر یونس گھر پر ہی تھا؟ نہیں جناب، وہ کارخانے جا چکا تھا۔ تم ماں بیٹے صبح ہی صبح گھر سے نکل گئے؟ گھر میں تمہاری بیوی اکیلی تھی؟ تمہیں اس بات کا کوئی خیال نہیں آیا؟ میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پوچھا، خصوصاً اس صورتحال میں بھی کہ تمہیں سجاول کی کمینگی کا علم ہو چکا تھا۔ اماں کی آنکھیں چیک کروانا بھی ضروری تھیں، تم راحت کو ساتھ بھی لے جا سکتے تھے۔ اس طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ میں نے کہا، اگر اس طرف تمہارا دھیان چلا جاتا تو اس وقت راحت زندہ ہوتی۔ شاید اللہ کی مرضی یہی تھی۔ وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلا کر خاموش ہو گیا۔ میں نے ذرا نرم لہجے میں کہا، سکندر علی، جب تک ہسپتال سے راحت کی لاش نہیں آ جاتی اور میں کسی واضح نتیجے پر نہیں پہنچ جاتا تم تھانے میں ہی رہو گے۔ یہ تو میرے ساتھ بہت زیادتی ہوگی، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ گھر میں ماں اکیلی ہے۔ اوے اماں کے گھوڑے، کانسٹیبل نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، 3 سال تک تم کہاں تھے؟ اس وقت تمہیں بیبے یاد نہیں آئی؟ اس کے اکیلے پن کا خیال نہیں آیا؟ اب لگے ہو محبت جتانے؟ کانسٹیبل کو اپنی جانب جارحانہ انداز میں بڑھتے ہوئے دیکھ کر وہ سہم گیا۔ میں نے کہا، فضل بی بی کی طرف سے تم بے فکر رہو، ہنستا بستا محلہ ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر کانسٹیبل میری ہدایت پر سکندر علی کو وہاں سے لے گیا۔ میں نے اسے تاکید کر دی تھی کہ اب مہمان کو دال روٹی پر ہی رکھیں، کسی خصوصی تواضع کی ضرورت نہیں ہے۔ کانسٹیبل میرا اشارہ سمجھ گیا اور مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حوالدار کرم داد سجاول کو لے آیا۔ اس کی حالت خاصی بدل چکی تھی۔ حوالدار کے ساتھ ہی ایک خوفناک قسم کا کانسٹیبل بھی تھا۔ حوالدار اور وہ کانسٹیبل سجاول کے دائیں بائیں پوزیشن سنبھال کر کھڑے ہو گئے۔ سجاول آتے ہی رونے لگا، تھانے دار صاحب، انہوں نے مجھے بہت مارا ہے۔ او ایک کھوتے دے پتر، اگر مارا ہوتا تو مر نہ گئے ہوتے، یوں بک بک نہ کر رہے ہوتے تم۔ حوالدار نے ہاتھ ہوا میں اٹھا کر مارنے کا ایکشن دیتے ہوئے کہا، اور اگر ملک صاحب کہیں گے تو تمہیں تھا مار دیں گے، کیا سمجھے؟ میں نے اس کی منت سماجت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے سوالات کا سلسلہ وہیں سے جاری کیا جہاں منقطع ہوا تھا۔ سجاول کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرسراتے لہجے میں پوچھا، راحت نے تمہارے منہ پر کیوں تھوکا تھا؟ او جناب، وہ بڑی اتھری نار تھی، ذرا غصہ کھا گئی تھی۔ کس بات پر غصہ کھا گئی تھی؟ رابدی سو تھانے دار صاحب، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ بھلا کسی سے محبت کرنا کوئی گناہ ہے؟ وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی، میں چپکے چپکے اسے چاہنے لگا تھا اور بس۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، جسے چاہا جاتا ہے اس کا راستہ بدماشوں کی طرح روکا نہیں جاتا۔ جناب، میں نے کوئی بدماشی نہیں دکھائی تھی، میں نے تو شرافت سے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ تمہاری شرافت کو تو میں اس طرح نچوڑوں گا حرامزادے کہ نانی دادی سخنے یعنی خواب میں آ جائے گی۔ میں نے دھاڑ کر کہا، کیا یہ سچ ہے کہ جب راحت نے تمہیں راستہ چھوڑنے کو کہا تھا تو تم نے نہایت بےہودگی سے اسے اپنے سینے سے لگ جانے کی فرمائش کی تھی؟ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے حوالدار کو اشارہ کر دیا، حوالدار اگر یہ جھوٹ بولے تو اس کا کچومر نکال دینا۔ میرے اشارے کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ جناب، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ جلاد صورت کانسٹیبل نے اس کی گردن پر ایک جاندار ہاتھ رسید کیا۔ اس نے یہ حرکت میرے اشارے پر کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں سجاول کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری،
ہائے میں مر گیا۔ میں نے پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ جب راحت نے تمہاری نازیبا حرکت پر تمہیں برا بھلا کہنا شروع کیا تو تم نے حد سے تجاوز کرنے کی کوشش کی تھی؟ میں بہت شرمندہ ہوں جناب، اور تم نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ماسٹر یونس سے چھپ چھپ کر مل سکتی ہے تو تم میں کیا کمی ہے؟ مجھے معاف کر دیں جناب، مجھ سے سخت غلطی ہو گئی تھی۔ اوے آستین کے سانپ، ایک طرف تو تم سکندر علی کو اپنا دوست کہتے ہو اور دوسری طرف اس کی عزت سے چھیڑ چھاڑ بھی کرتے ہو، ایسا کرتے ہوئے تمہیں ذرا بھی حیا نہ آئی؟ وہ گلوگیر آواز میں بولا، میری آنکھوں پر شیطان نے پٹی باندھ دی تھی جناب۔ شیطان کی اولاد، پٹی تو تمہاری ہم کھولیں گے، حوالدار نے گرج کر کہا۔ ذرا ملک صاحب سے تو فارغ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا جب تم نے راحت کے ساتھ بدتمیزی کی تھی تو اس نے جواباً کیا طرز عمل اختیار کیا تھا؟ وہ ندامت سے بولا، اس نے مجھے جھڑکا تھا، گالیاں دی تھیں اور بہت برا بھلا کہا تھا اور پھر منہ پر تھوک دیا تھا۔ جب ساری بات آپ کو پتہ ہی ہے تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اس نے کہا اور سر جھکا لیا۔ حوالدار نے اس کی ٹھوڑی کو جھٹکا دے کر اس کا سر اوپر اٹھا دیا۔ ملک صاحب ادھر بیٹھے ہیں، ادھر، اس نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ماں کے یار، بار بار نیچے کیوں دیکھتے ہو؟ وہ باقاعدہ رونے لگا۔ اب تو میں سچ بول رہا ہوں، پھر بھی اوپر سے مارتے ہیں۔ ہم اوپر سے ہی نہیں، ہر طرف سے ماریں گے، تمہارے وٹ ابھی پوری طرح نہیں نکلے۔ میں نے کہا کیا یہ سچ ہے کہ تم نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے ہی سکندر علی کے کان بھرے تھے؟ اس میں آدھا سچ ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے گھورا۔ کیا پھر کوئی نئی کہانی شروع کرنے والے ہو؟ نہیں جناب، اب تو میں جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، مجھے زندہ رہنے کی خواہش ہے۔ اپنی بات ختم کرتے ہی اس نے دہشت زدہ نظروں سے حوالدار کرمداد کی جانب دیکھا۔ پھر آدھا سچ کیا ہے؟ وہ بولا، سکندر علی کو راحت کی بے وفائی کا قصہ سنانے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ میں اپنی تذلیل کا انتقام لینا چاہتا تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ راحت واقعی ماسٹر یونس سے محبت کی پینگیں بڑھا رہی تھی۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، پھر پوچھا، اگر تمہاری دوسری بات محض بہتان ثابت ہوئی تو یاد رکھو میں تمہاری کھال کھنچوا کر نمک لگوا دوں گا۔ آپ چاہیں تو مجھے جان سے مار دیں، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ مجھے اس کے لہجے پر حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، میں ماسٹر یونس سے بھی تصدیق کروں گا، یہ نہ سمجھنا کہ راحت اگر مر گئی ہے تو کوئی تمہاری بات کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا۔ اگر میری بات غلط ثابت ہو جائے تو میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ سزا سے تو تم ویسے بھی نہیں بچ سکو گے مامے خان، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ قتل بہت سنگین جرم ہوتا ہے، اللہ رسول کی قسم میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ وہ میرے قدموں میں گر گیا، لیکن کانسٹیبل نے فوراً ہی اسے کندھے سے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ میں نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، سجاول، میں تمہیں زیادہ سے زیادہ 1 دن کی مہلت دیتا ہوں، اچھی طرح سوچ سمجھ لو، کل پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ جائے گی، اگر تم اقبال جرم کر لو گے تو میں تمہیں کم سے کم سزا دلوانے کی کوشش کروں گا، ورنہ پھانسی کا پھندا تمہارے سر پر لٹک رہا ہے اور کسی بھی وقت تمہاری گردن میں فٹ ہو سکتا ہے۔ اعتراف جرم کے بعد ممکن ہے تمہیں لمبی سزا ہو جائے، مگر اس صورت میں زندہ رہنے کی امید تو باقی نہیں رہے گی۔ وہ رو رو کر قسمیں کھانے لگا کہ اس نے راحت کا قتل نہیں کیا۔ میرے حکم پر حوالدار نے لے جا کر اسے حوالات میں بند کر دیا۔ ASI الیاس گھمن ایک سنسنی خیز خبر کے ساتھ واپس آیا۔ اس نے کارخانے کے مالک سے تفصیلی بات کی تھی۔ مالک کے استفسار پر فیکٹری کے مینیجر نے ماسٹر یونس کے بارے میں جو معلومات فراہم کی، ان کے مطابق ماسٹر یونس کل یعنی وقوعہ کے روز کارخانے گیا ہی نہیں تھا۔ اپنے نہ آنے کی اطلاع اس نے 1 روز پہلے دے دی تھی، یعنی وہ جمعے کے دن آخری بار کارخانے گیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے مینیجر سے 3 روز بعد آنے کا کہا تھا۔ ہفتہ 26 جون اور پیر 28 جون کی اس نے چھٹی لی تھی، اتوار کی چھٹی تو تھی ہی۔ اس طرح مینیجر کے مطابق اسے اب منگل 29 جون کو فیکٹری آنا تھا۔ یہ اطلاعات میرے لیے خاصی ہنگامہ خیز تھیں۔ وقوعہ کے روز ماسٹر یونس کارخانے کا کہہ کر نکلا تھا، مگر اسے کارخانے جانا نہیں تھا۔ پھر اس نے فضل بی بی سے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے فوراً فضل بی بی کو تھانے بلوا لیا اور اس سے یونس کی چھٹیوں کے بارے میں استفسار کیا، مگر اس نے اس سلسلے میں لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے بیان کے مطابق حسب معمول ماسٹر یونس کو پیر کی شام کو ہی آنا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ ماسٹر یونس نے کمال چالاکی سے کام لیا تھا۔ اس نے جس انداز میں وہ چھٹیاں لی تھیں
اسے پتہ چلتا تھا کہ وہ یہ بات فضل بی بی سے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا، مگر کیوں؟ اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ کیا وہ کسی جرم کا ارتکاب کرنے جا رہا تھا؟ تو کیا واقعی ماسٹر یونس کا راحت سے کوئی چکر تھا؟ لیکن اگر ان دونوں کے درمیان حقیقتاً کوئی تعلق تھا تو پھر راحت کی موت کیا معنی رکھتی تھی؟ میں جوں جوں سوچ رہا تھا، میرا ذہن الجھتا جا رہا تھا۔ سجاول نے جس اعتماد سے ماسٹر یونس اور راحت کا ذکر کیا تھا، میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔